نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بہت سارے لوگ نیکیوں کے پہاڑ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو غبار کی طرح آسمان میں بکھرا دیں گے، یعنی ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا، یا آپ ہمیں ان کی نشانیاں بتا دیں تاکہ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ بھی تمہارے جیسے ہی ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، راتوں کو نمازیں پڑھتے ہوں گے، لیکن جب تنہائی کا شکار ہوتے ہوں گے، جب انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، تو اس وقت گناہ کا ارتکاب کریں گے۔ یعنی لوگوں کے سامنے تو نیک بنیں گے، لیکن تنہائی میں اور اکیلے پن میں جب انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا تو اس وقت وہ گناہ کریں گے۔ بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے سامنے تو نیک بنتے ہیں، اپنی اچھائی کا اظہار کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے، انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، تو اس وقت وہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ زنا کر لیا، شراب کر لی، پی لی، جوا کھیل لیا، جو بھی وہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں۔ ان کی جو نیکیاں ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ریاکاری میں شامل ہے۔ تو ریاکاری جو ہے وہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے اور شرک کے برابر ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا شخص وہ ہے جو دو رخا ہو، یعنی لوگوں کے سامنے کوئی اپنے آپ کو اور ظاہر کرے اور تنہائی میں وہ اور عمل اور کرے اور ظاہر کرے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی یا روزے رکھنے کی یا سخاوت کرنے کی، تو جب اللہ ہمیں تنہائی مہیا کرے تو ہم اس وقت بھی گناہ سے بچیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اس وقت تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، اس کو تو ہر چیز کا پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کس نیت سے کر رہا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہماری نیکیاں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے صدقات کوئی بھی کام نہیں آئے گا اگر ہم نے اپنے تنہائی کو پاک نہ کیا، اپنی تنہائی کو صاف نہ کیا، اپنی تنہائی کو پاکیزہ نہ رکھا۔ جب ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اس وقت ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی گناہ کریں گے اس کی پکڑ بہت سخت ہوگی، اتنی سخت ہوگی کہ ہماری زندگی بھر کی کمائی ہوئی نیکیاں وہ خاک کے برابر ہو جائیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی تنہائی میسر آئے تو اللہ کا ذکر کریں، اگر اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ نہ کریں، گناہ سے محفوظ رہیں، تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن کی پہچان یا جن کی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہ نیکیاں پہاڑوں کی مانند لے کے آئیں گے قیامت والے دن، لیکن ان کی نیکیاں خاک میں غبار کی طرح اڑا دی جائیں گی، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتے تھے، عبادت گزار تھے، جیسے ہی تنہائی میسر آئی، جیسے ہی اکیلے رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کر لیا، ہر قسم کے گناہوں سے آلودہ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کا خوف نہیں ہے، ہمیں خدا کا ڈر نہیں ہے کہ تنہائی میں ہمیں خدا دیکھ رہا ہے۔ عہد کرنا یہ چاہیے کہ جس طرح زندگی ہم لوگوں کے سامنے گزارتے ہیں ایسے ہی اپنی تنہائی کو بھی پاک، صاف اور پاکیزہ رکھنا چاہیے، تاکہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں آخرت میں ہمیں ان کا پورا پورا اجر ملے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر بھی پورا پورا عمل ہو جائے۔ کئی لوگ مسجدوں میں جماعت میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب گھر میں رہتے ہیں تو نماز کی پابندی نہیں کرتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، سستی کر لیتے ہیں۔ اکثر
گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں کبھی تو مسجد میں نہیں آتے، اگر مسجد میں پڑھ لیتے ہیں تو گھر میں نہیں پڑھتے، یعنی کہ پابندی نہیں کرتے کسی بھی نیکی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل بہترین وہ ہوتا ہے چاہے تھوڑا ہو لیکن روز ہو، لگاتار ہو۔ یہ نہیں کہ کبھی تو تہجد بھی پڑھ لی اور کبھی فرض نمازیں بھی چھوڑ دیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو اپنی تنہائی کو، اپنی پاکیزگی کو ایسے ہی صاف رکھیں جیسے آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو صاف اور نیک ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حدیث سنی ہے اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔